اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرم الضیف ولو کان کافرا۔ رسول خدا وجہ تخلیق کائنات حسنین کی پاک نانا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہر مقام کے رسول خدا نے فرمایا کہ مہمان کا بڑا مقام ہے، مہمان کی بڑی عزت شان و توقیر ہے۔ سرکار نے فرمایا، سرکار کا صحابی تھا، کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مہمان آ گیا ہے، خرچہ ہوگا، پریشان ہوتے ہیں، مہمان سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اسی بارے میں ایک صحابی رسول خدا کے پاس آیا، کہتا سرکار جو میری بیوی ہے نا وہ مہمان کا کھانا نہیں بناتی، جب بھی مہمان آ جائے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ مصیبت آ گئی ہے، اب میں کھانا کیسے بناؤں، خرچہ ہوگا، یہ ہوگا۔ جب اس نے شکایت کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میری طرف سے اپنی بیوی کو ایک پیغام دو کہ رسول خدا پیغام دے رہے ہیں۔ کون سا؟ کہ جب مہمان آئے گا تو مہمان کو آتا ہوا بھی دیکھنا ہے، اور جب مہمان واپس جائے گا تو مہمان کو جاتا ہوا بھی دیکھنا ہے۔ جب اس نے اپنی بیوی کو سرکار کا یہ پیغام پہنچایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب مہمان گھر آیا تو اس نے بیوی کو اطلاع دی کہ مہمان آ رہا ہے۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ مہمان آتا ہوا سرکار نے فرمایا تھا دیکھنا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو صرف مہمان نہیں آ رہا، غور کرنے کی یہ بات ہے، صرف مہمان نہیں آ رہا بلکہ مہمان اپنے ساتھ رحمتیں بھی لے کر آ رہا ہے، اپنے ساتھ برکات بھی لیتے آ رہا ہے، اپنے ساتھ بخت بھی لے کر آ رہا ہے۔ جب وہ گھر آیا اس نے بسم اللہ کر کے کھانا تیار کیا، پیش کیا، مہمان نے لنگر کیا۔ جب مہمان واپس جانے لگا تو رسول خدا کی حکم کے مطابق اس کو جاتا ہوا بھی دیکھنا ہے۔ تو جب وہ مہمان جا رہا ہے تو اس کی بیوی نے دیکھا صرف اکیلا مہمان نہیں واپس جا رہا بلکہ اپنے ساتھ اس گھر سے مصیبتیں بھی لے کے جا رہا ہے، اس سے پریشانیاں بھی لے کے جا رہا ہے اور تکالیف بھی لے کر جا رہا ہے۔ تو مہمان جب گھر میں آتا ہے تو اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے، اور جب گھر سے واپس جاتا ہے تو اس گھر کی پریشانیاں ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو مہمان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں جس کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ کے خلیل نبی تھے۔ وہ پیارے نبی، وہ اللہ کے نبی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب تک مہمان گھر میں نہیں آتا وہ کھانا تناول نہیں کرتے تھے۔ ایک دن کھانا رکھا ہے لیکن ابھی تک کوئی ساتھ کھانے والا نہیں آیا، پریشان بیٹھے ہیں۔ جب کافی دیر گزری ہے نا تو اللہ کے نبی نے کہا مہمان نہیں آیا، میرے ساتھ کوئی کھانے والا نہیں آیا۔ سرکار گھر سے باہر آئے، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مہمان مل جائے، کوئی بھوکھا مل جائے جو کھانا کھانے والا ہو۔ سرکار چلتے چلتے ایک مقام پہ ایک آدمی نظر آیا۔ سرکار نے پوچھا بندے خدا بھوکا ہے، کھانا کھلاؤں؟ کہتا ہاں بھوک تو بہت زیادہ لگی ہے۔ سرکار اس کو ساتھ لے کر اپنے دسترخوان پہ بٹھایا۔ جب وہ دسترخوان پہ بیٹھ گیا، جیسے ہی اس نے لقمہ توڑا، کھانے کا ارادہ کیا تو اللہ کے خلیل نبی نے فرمایا بندے خدا، سب سے پہلے جس اللہ نے آپ کو رزق عطا کیا ہے اس اللہ کا تو نام لے لے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ لے۔ جب لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے تو وہ کافر تھا، اللہ کی الوہیت کا قائل نہیں تھا، بت پرست تھا۔ اس نے کہا کہ سرکار میں تو کسی اللہ کو نہیں جانتا، میں تو کافر ہوں۔ جب اس نے کہا میں کافر ہوں تو اللہ کے خلیل نے کہا اٹھ جا میرے دسترخوان کے، اس کے نبی کا دسترخوان ہو اور تو اللہ کا قائل نہ ہو اور میرے دسترخوان پہ کھانا کھائے۔ جب وہ چلا گیا، تاریخ بتاتی ہے کتنے دن اللہ نے خلیل نبی سے بات نہیں کی۔ جب بات نہیں کی اللہ کا نبی بڑا پریشان ہوا کہ مالک کیا ہوا ہے، آپ مجھے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جب کافی ٹائم گزرا تو اللہ نے جب خلیل نبی سے بات کی تو پہلا جملہ جو اللہ نے فرمایا وہ کیا تھا کہ میرا خلیل یہ بتاؤ میرے بندے کو اپنے دسترخوان سے کیوں اٹھایا تھا؟ جب یہ بات کی نا تو خلیل نبی نے عرض کی مالک آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ آپ کو مانتا نہیں تھا تو میرے دسترخوان پہ کیسا کھائے؟ تو اللہ نے فرمایا خلیل یہ بتاؤ پہلے اس کو رزق کون دیتا ہے؟
مالک تو ہی دیتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بھلے کافر تھا مجھے نہیں مانتا، پوری کائنات میں کتنے لوگ ہیں جو میں اللہ کی الوہیت کے قائل نہیں ہیں، لیکن میں اللہ پھر بھی ان کو رزق دیتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب مہمان گھر میں آئے تو بسم اللہ کر کے اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس کی خاطر مدارت کرنی چاہیے۔ جب مہمان جائے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج